جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے. شہری اولیا کے باسیوں پر بھی قدرت مہربان. موسم کے رنگ اچانک تبدیل. تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. درجہ حرارت کو بھی بریک لگ گئی. ادھر شجاع آباد، کوہ سلیمان اور میکلوڈ گنج میں بھی بادل کھل کر برسے. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. دریائے سندھ کے بہاؤ میں تیزی. چشمہ بیراج میں مین ٹرانسمیشن لائن کے 3 کھمبے ٹوٹ کر دریا میں گر گئے. ڈیائی خان کو بجلی کی سپلائی معطل. تیز بہاؤں کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا. لوگوں کو دریا کی حدود سے دور رہنے کی ہدایت. جنوبی پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا. ملتان بورڈ میں کامیابی کا تناسب 85.66%. بہاولپور تعلیمی بورڈ میں 69.46%. ڈیرہ غازی خان بورڈ میں کامیابی کی شرح 81.35%. سرگودا تعلیمی بورڈ میں کامیابی کا تناسب 73.81% رہا. تمام بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے. میٹرک کے امتحان میں پیپ سکول کی طالبات نے میدان مار لیا. مریم بی بی نے 1164 نمبرز لے کر آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. مومنہ فاطمہ کی 1139 نمبر کے ساتھ آرٹس گروپ میں تیسری پوزیشن. دونوں طالبات نے پیپ سکول لطف آباد ملتان سے تعلیم حاصل کی. شب کلا کی ہونہار طالبہ کا اعزاز. ملائکہ خضر نے میٹرک کے امتحان میں 1153 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی. مستقبل میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بننے کا ارادہ. کچا کھو کی ہونہار طالبہ نے تحصیل خانیوال میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی. ام ایمان نے میٹرک کے امتحان میں 1178 نمبر لے کر علاقے کا نام روشن کیا. مستقبل میں ڈاکٹر بننے کی خواہش کا اظہار. پولیس میرے بیٹے کو جعلی مقابلے میں مار سکتی ہے. ماں اپنے لخت جگر کی حفاظت کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئی. سی سی ڈی حکام سے کل جواب طلب. درخواست گزار کا کہنا ہے عدالت سے بری ہونے کے باوجود سجاد کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. اپیل کے فیصلے تک لیڈی ہیلتھ ورکرز کو برطرف نہ کیا جائے. ہائی کورٹ ملتان بینچ نے 9 لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ریٹ درخواست کو اب شکل دے کر محکمہ صحت کو بھجوا دی. 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت. میاں والی کی مارکیٹ سے چینی غائب. حکومت نے چینی کے نرخ 173 روپے فی کلو مقرر کیے. میل مالکان نے ڈیلر کو چینی کی فراہمی سے انکار کر دیا. شہری چینی کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے. چینی ڈیلرز کا کہنا تھا کہ چینی کی عدم دستیابی بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے. سرکاری ریٹ پر چینی کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے. ڈپٹی کمشنر سرگودا کی وارننگ. مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف FIR درج کرنے کا اعلان. کہا 173 روپے سے 1 روپیہ بھی زائد وصولی پر سخت کارروائی ہوگی. ملتانیوں کے لیے اچھی خبر. چاول 25 سے 30 روپے فی کلو سستے ہو گئے. سیلا کائنات 340 سے کم ہو کر 315. کچی کائنات چاول 330 سے کم ہو کر 300 روپے میں فروخت. دکانداروں کا کہنا ہے کہ صرف سادہ چاول سستا ہوا. ڈبل سٹیم کا ریٹ برقرار ہے. سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. ملتان میں سونا 3000 روپے سستا. 24 کیرات کی قیمت 3,65,000 اور 22 کیرات 3,34,600 روپے میں فروخت. محکمہ سول ڈیفنس حکام کی نااہلی. ترنڈا محمد پناہ میں 100 سے زائد غیر قانونی آئل ایجنسیاں قائم. انتظامیہ کی غفلت کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے. شہریوں کی اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل.
دکانوں پر آگ بجھانے کے آلات نہ رکھنے والوں کی شامت، محکمہ سول ڈیفنس کی پلازوں، بیکری اور مختلف ہوٹلز پر کارروائیاں، 9 دکانوں کو نوٹس، 6 کو چالان کیے گئے، کہا شہریوں کی جان کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ شہر اولیا میں صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، ملتان کے بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال، ڈیرہ ڈا چوک اور پرانا شیر شاہ روڈ پر لگا واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، شہری صاف پانی کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے، کہا زیر زمین آلودہ پانی پینے سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ملتان ٹریفک پولیس بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کے خلاف متحرک، 10 دن میں 100 سے زائد افراد کو چالان کیا۔ سی ٹی او سردار مورہن خان کہتے ہیں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ ادھر کوٹ سلطان میں بھی بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ ڈاکٹرز کی کمی دور کرنے کا انوکھا اقدام، مختلف ہسپتالوں کے 10 ڈاکٹرز کی روٹیشن پر نشتر 2 میں تعیناتی، ہفتے میں 2 تا 3 دن ڈیوٹی کا حکم، باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری، ڈاکٹروں کی کمی سے آپریشنز اور علاج تاخیر کا شکار۔ فتح پور میں میونسپل کمیٹی حکام کی نااہلی، احمد علی اسٹیڈیم کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب، سیوریج کا گندا پانی گراؤنڈ میں جمع، شہری کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، بے نظیر بھٹو اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام شروع، ہر سائی دراز سے گراؤنڈ میں جانور باندھے جاتے تھے، اسٹیڈیم میں پچ، پویلین اور واش روم سمیت واکنگ ٹریک بنایا جائے گا، ترقیاتی کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ عوامی خدمت کے لیے متحرک، ایڈیشنل سیکریٹری امپلیمنٹیشن کی زیر صدارت اجلاس، شکایات کے حل تک درخواستوں کا پیچھا کرنے کی ہدایت، عوامی شکایات کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم۔ سرگودا میں واسا کے قیام کی تیاریاں زور و شور سے جاری، کمشنر کی زیر صدارت ضلع ٹرانزیکشن ٹیم کا دوسرا اجلاس، اثاثوں کی منتقلی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ، ایم سی کے 242 سینیٹری ورکرز کو واسا میں بطور سیور مین تعینات کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرگودا کی عوام کے لیے کارڈیالوجی سینٹر بنایا، جلد ہی لوکل ٹرانسپورٹ سروس بھی شروع ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محسن شاہ نواز رانجا کی صحافیوں سے گفتگو، کہا نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرضے بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایگرو فارسٹری انیشیٹو، راجن پور میں محکمہ جنگلات کے 21 اہلکاروں کو الیکٹرک بائکس مل گئی، ناظم جنگلات ملتان محمد نواز سندیلا، ناظم جنگلات ڈی جی خان طارق نسیم، ڈی ایف او سید اسد عمران شیرازی کی خصوصی شرکت۔ حکیم شہزاد نے N175 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، قومی اسمبلی کی نشست جمشید زستی کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اساتذہ کی ٹرانسفر کے لیے نئی مارکس پالیسی جاری کر دی، اضلاع کے اندر 50 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر 10 نمبر تک دیے جائیں گے، پی ایچ ڈی پر 5 اور ایم فل پر 3 نمبر ملیں گے، موجودہ اسکول میں مدت مکمل کرنے پر 20 نمبر دیے جائیں گے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور نیب کا مشترکہ آگاہی سیشن، جنوبی پنجاب کے کالجز میں کردار سازی کی سوسائٹیز قائم کرنے کا فیصلہ، سوسائٹیز طلبہ کو دیانت، فرض شناسی اور اخلاق کی جرات سکھائیں۔ ایمرسن یونیورسٹی میں کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے داخلوں میں ریکارڈ میرٹ، بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میرٹ 98 سے 88%، کمپیوٹر سائنس پروگرام کا میرٹ 98 سے 87% تک پہنچ گیا، سائبر سیکیورٹی پروگرام کا اوپن میرٹ 93 سے 87% تک گیا۔ بابلا ٹاؤن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں انتخابی سرگرمیاں،
ایس ای میپ کو امجد نواز بھٹی نے وابڈا اینڈ ریزیڈنس گروپ کی جانب سے صدارت کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کارکنان کی جانب سے بھرپور استقبال، گلپاشی اور نعرے بازی۔ اور شہری اولیا اپنی ثقافت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سوہن حلوہ اور آم کے بعد ملتانی کھسا بھی اپنی پہچان آپ ہے۔ استاد منظور کا کہنا ہے کہ وہ 60 سال سے اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آم کھسا 1 دن اور کشیدہ کاری والا 15 دن میں تیار ہوتا ہے۔